ہم نصف صدی بھی پیچھے چلے جائیں، 1 صدی پیچھے چلے جائیں، تو ایک طریقہ کار تھا کہ علماء جب مدارس سے فارغ ہوتے تو کسی نہ کسی ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ علماء کی سوانح دیکھیں، ہر عالم کی سوانح میں ہوگا کہ فلاں مدرسے سے فارغ ہوئے، فلاں بزرگ کے پاس گئے، وہاں 6 ماہ قیام کیا، 2 سال قیام کیا، اور وہاں سے خرقہ خلافت لے کر یا وہاں سے یاد الہی لے کر میدان عمل میں آئے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ مدارس تک تو بات رہی، اہل اللہ کے پاس جانا چھوٹ گیا۔ اب جہاں ہم کھڑے ہیں ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب جو مدرسے سے فارغ ہو کر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ذکر اذکار اور یہ تو سارا فضول ہے، اس کے تو قریب نہیں جانا چاہیے، تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی اب بات یہاں پہنچ گئی۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں محبت سے اگر مل بیٹھتے ہیں تو صرف وہ لوگ کتنے بھی بیکار ہوں، کتنے ناکارہ ہوں، لیکن اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو پھر انہیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہوتی ہے۔ اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو زندگی کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری تھا، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہم نے اس کے لیے تلاش کی، جستجو کی، ہم میں طلب تھی، تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی، طلب پیدا ہوتی ہے خبر ہونے کے بعد۔ کسی چیز کا پتہ چلے تو پھر اس کی جستجو پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں تو خبر ہی نہ تھی جستجو کی کیا بات۔ عجیب بات ہے، اس نے جب تک اس کائنات کو قائم رکھنا ہے، اس کائنات کی روح ہے ذکر الہی۔ جب کوئی ذاکر نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ پوچھا گیا حضور قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، کہنے والا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس ارض و سما، اس کائنات کی حیات ذکر الہی ہے۔ اب اس نے قائم رکھنی تھی، تو جب تک دنیا قائم ہے تب تک ذاکر بھی ہوں گے، اور ذاکر وہی ہے جو جس کا قلب ذاکر ہو، جسے ذکر دوام نصیب ہو، تب تک ایسے لوگ بھی رکھے گا۔ اب یہ اس کا کرم کہ ہمیں بھی پکڑ کر اس پر لگا دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم پہ ہوتا تو ہم محروم ہوتے، ہم پہ ہوتا تو ہمیں اس کی خبر ہی نہ تھی، ہم اس سے آشنا، کم از کم میں اپنے بارے یہ جانتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ ہمیں پکڑ کر اپنے ایک بندے کی خدمت میں لے گیا جس نے ہمیں بھی اس نعمت سے آشنا کر دیا۔ ہم فرشتے نہیں ہو گئے، خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر خطا دکھ دیتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ہماری عبادتیں بھی اس پائے کی تو نہیں، لیکن الحمدللہ ان میں اللہ کی طلب ہے، دنیا کی نہیں۔ اور یہ محض اللہ کا یہ کرم تھا کہ اس عہد میں ایک ہستی کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور ہمیں گھیر گھار کر پکڑ کر وہاں لے گیا، اور آج بھی ہم سے اپنے حکم سے خدمت لے رہا ہے۔ ہم پر ہوتا تو شاید ہم چھوڑ چکے ہوتے۔ اس کا کرم، پھر اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔
کم و بیش 6 ارب آبادی ہے دنیا کی، 600 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ 600 کروڑ میں سے کتنوں کو یہ نعمت نصیب ہے؟ میرے خیال میں پوری دنیا کی آبادی کا اگر اندازہ کیا جائے تو کروڑوں میں لوگ نہیں ملتے، زیادہ ہوں گے تو لاکھوں میں شاید ذاکرین روئے زمین پہ کوئی لاکھ یا اس سے بھی کم ہوں، لیکن یہ قوت عجیب ہے۔ روس میں سرخ انقلاب آیا، مساجد استبل بن گئے، کلب بن گئے، مساجد میں بدکاری کے اڈے بن گئے، نماز پڑھنا، اذان کہنا، سلام السلام علیکم تک کہنا ممنوع قرار پایا، قرآن رکھنا جرم قرار پایا، قرآن پڑھنا جرم قرار پایا، اللہ کا نام لینا قانوناً جرم قرار پایا۔ 5 صدی بیت گئی، 72 سال بعد جب یہ طلسم ٹوٹا تو پھر درمیان سے نمازی بھی نکل آئے، ذاکر بھی نکل آئے، قرآن کے قاری بھی نکل آئے، اذانیں بھی زندہ ہو گئی۔ تو اس پہ سوشلسٹوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اسے مٹا دیا جائے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اندر ہی اندر اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، جو ذاکرین تھے، ان کی وجہ سے ہم اس ملک سے اللہ کا نام مٹا نہیں سکے۔ ورنہ ایک وقت پہ روس کے ایک حکمران نے کہا تھا، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ ہیو ککڈ دا گاڈ، لیکن جب یہ کفر کا طلسم ٹوٹا تو لاکھوں لوگ اللہ اللہ کرنے والے موجود تھے، وہ سلاسل تصوف تھے، ذکر قلبی تھا، ذکر خفی تھا، جس نے دین کی گرمی وہاں قائم رکھی۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ پہ ہوتا تو شاید میں اس کی تلاش میں بھی نہ نکلتا، جانتا ہی نہیں، شاید ہم سب کا حال یہی ہو۔ ہم پہ ہوتا تو شاید ہم اسے قائم نہ رکھ سکتے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ سلسلے میں آ کر جب ان میں طلب جہاں اور سلسلے سے بھی دنیا کمانے کی آرزو پیدا ہوئی تو اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہاں تو صرف خلوص اور للہیت چلتی ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر، ہم تو قاصر ہیں کہ ایسی ہزاروں زندگیاں ملیں تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اتنی مخلوق میں سے ہمیں اس نے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، اور اگر اس نے یہ نعمت بخشی ہے تو اس پہ اپنی بھرپور محنت کیجیے۔ اور یہ امانت ہے عامت الناس کی، لوگوں تک پہنچانا، انہیں بتانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بتانے والوں میں بھی ایک انانیت آ جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں بتاؤں تو اگلا مان لے تو میری اس میں نمبرداری بن جاتی ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر میری توہین ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اپنی نمبرداری کے لیے نہیں بتانا، اس لیے بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ امانت اولاد آدم کی ہے اور خاص کر بندے مومن کی ہے، تو ان تک بات پہنچائی جائے، انہیں سمجھا دیا جائے۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، مانیں گے تو ان پر بھی اللہ کا کرم ہوگا، ہم پر بھی اللہ کا کرم ہوگا۔
نہیں مانیں گے تو ہمارا بات پہنچانے کا حق ادا ہو جائے گا، ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ سو میرے بھائی، ان ساری باتوں کو سوچ کر اندازہ کیجئے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر۔ اس اعتبار سے اس میں محنت کیجئے، اسے قائم رکھیں، اس پہ جان لگا دیں اور ایک ایسی قوت پیدا کریں جو اس معاشرے سے ظلم کو ختم کرے، قتل و غارت گری کو ختم کرے، لوٹ مار کو ختم کرے اور عدل کے قیام کا سبب بن جائے۔